الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی 2 آیات 36 نمبر اور 37 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور بولے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ آپ فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کفار مکہ اور جملہ کفار جو ہیں جو تا قیامت تک آتے رہیں گے، یہاں سے اس آیت سے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے، اور حق اس وقت قبول کریں جب وہ حق کی آواز سنیں، تو جب سنتے ہی نہیں ہیں تو قبول کیا کریں گے؟ لیکن انہوں نے لگاتار انکار سے ان کانوں کو بہرا کر دیا ہے۔ یعنی یہ ظاہری کان تو ہیں، لیکن باطنی دل کے کان ان کے نہیں سنتے۔ ظاہری کانوں سے بات نہ سن کے انکار کر کے ان کے باطنی کان بہرے ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جیسے ہمارے حواس خمسہ یعنی 5 حواس ظاہرہ ہیں، اسی طرح باطنہ ہے، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ٹچ سسٹم ہے، تو یہ حواس باختر عقل ہے، یہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہیں۔ حواس خمسہ تو یہ ذائقہ ہے، ذائقہ چکھنا، یہ ظاہر بھی ہے، باطن میں بھی ہے۔ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو بہت مزہ آتا ہے، تو زبان تو نہیں چکھتی نا اس کا ذائقہ، باطن چکھتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیں کہ ان کے ظاہری کان تو تھے، حق کی آواز سن کر انکار کر کے وہ کان ہی باطنی ان کے بہرے ہو گئے۔ اب ان پہ کوئی بات ہی نہیں اثر کرتی، کانوں میں جو کچھ بھی ان کے سنیں کوئی اثر نہیں کرتے۔ تو اس حالت میں جب وہ حق کی آواز سن ہی نہیں سکتے تو کیوں کر ایمان لائیں گے؟ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ظاہری کان تو ہیں لیکن باطنی کان بہرے ہو چکے ہیں مسلسل نافرمانیوں اور پے ہم سرکشیوں سے۔ ان کے چونکہ دل مردہ تھے اس لیے ان کو مردہ کہا گیا ہے نا، والموتا تو یبعثہم اللہ، تو موتا اس لیے کہا گیا، ان کے تھے زندہ لیکن ان کے چونکہ دل مردہ ہو چکے تھے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کا دل مردہ ہو جائے وہی مرا ہوا ہوتا ہے۔ ویسے جسمانی مرا ہوا کوئی نہیں ہوتا اتنا، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی تفصیل الگ ہے۔ تو بہرحال جس کا دل مردہ ہو جائے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام سے جو کفار تھے طرح طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 37 جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار کی فرمائشیں طرح طرح کی تھی، الگ الگ عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں کرتے تھے۔ یعنی مثال اس طرح سے کہ اس ریگزار میں دریا بہنے لگے، صحرا میں دریا بہنے لگے،
چشم زدن میں پھر یہاں سرسبز و شاداب باغات لہلانے لگیں اور ان میں ندیاں رواں دواں ہو جائیں. آپ اگر سچے نبی ہیں تو آپ آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑے ہی گرا دیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی لا یعنی باتیں. اور یہ مطالبے قبول حق کے لیے نہ تھے، یہ ان کی حجت بازیاں تھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ چشم زدن میں تمہارے مطالبات پورے کر دے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. اگر بفرض محال کر بھی دیے جائیں تو یہ پھر بھی ایمان لانے کے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پہم نافرمانیوں سے، سرکشیوں سے، گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. انہوں نے اپنے اختیار کو ہی غلط استعمال کیا ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کی بجائے باطل سے چمٹے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بات سننے، کہنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.